أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور باہم متفرق نہ ہو. حضرات، اس آیت میں اہل اسلام کو اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. جو احکامات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اس کو پابندی سے، دل جمعی کے ساتھ، اس کی روحانی قوت کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی جو طاقت ہے اس کو ختم نہیں کرنا ہے. بلا تفرق، اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاؤ. اور اسلام کا منشا یہی ہے کہ امت مسلمہ بنیان مرصوص کی طرح رہے، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. اب اسی جذبے کے تحت مفتی طارق مسعود صاحب انہوں نے کچھ مشورہ دیا امت مسلمہ کو، اور کچھ اعتراضات بھی کیے کہ جیسے کہ اس وقت میں صرف مسلمانوں سے مخاطب ہوں، تو مسلمان تو داخل ہو چکے نا اسلام میں، اور وہ بات جو غیر مسلموں سے مجھے کرنی ہوگی وہ اس طرح سے کروں گا کہ وہ تو اسلام میں داخل نہیں ہوئے نا، تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ پورے داخل ہو جائیں. اور جو امت مسلمہ ہے ان سے یہ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ بھئی کہ اسلام پر عمل کر رہے ہوں گے، اور جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے اس کو صحیح کر لیں. پھر انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ آج کل یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا ٹرینڈ کم ہے، اسلام سے نکالنے کا ٹرینڈ زیادہ ہے. اور اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب مسلم ہیں، اور اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے، کس مکتب فکر سے ہے، تو اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو مسلم ہوں. تو اچھا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ سامنے یہ آپ کے کافر بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ تو اس یہ سمجھے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مفتی صاحب نے کوئی فرقہ بندی پھیلائی ہے، نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے. ایک نیک نیتی سے مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ آپس میں افہام و تفہیم سے رہیں، اپنے آپ کو اتنا شو آف نہیں کریں کہ جی ہم مسلم تو ہم ہیں، ایمان والے تو ہم ہیں، باقی سب کنڈم. مطلب ہے کہ میں ان کی باتوں کا مفہوم ایک اچھے پیرائے میں، حسن ظن رکھتے ہوئے اچھے پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے تو خیر کافی تفصیلی بات کی ہے. ظاہر ہے وہ بہت بڑے عالم مفتی ہیں،
دین پر انہوں نے بہت وقت لگایا ہے. لیکن قرآن و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دینا، جیسے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور لوگوں کو فرقہ بندی سے بچانے کا بھی میرا بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے. میں نے 3 مرتبہ کراچی سے لے کے آزاد کشمیر تک 3 چکر لگائے تقریباً. ویسے تو بہت سارے پنجاب میں ادھر ادھر تبلیغی دورے کیے ہیں، لیکن ایک فاصلے کے حساب سے یکمشت میں نے اس طرح سے کراچی سے آزاد کشمیر تک، جہاں بھی کوئی داعی حق مجھے ملتا، کوئی یا کسی عالم دین سے رسائی حاصل ہو جاتی، تو یہی کہتا، دیکھیے صاحب، امت تو آپ لوگوں کے پیچھے چل رہی ہے. کچھ ٹھیک ہے، کچھ دیوبندیوں کے پیچھے، کچھ اہل حدیث، کچھ بریلوی وغیرہ وغیرہ، ان کے پیچھے چل رہے ہیں سب. لیکن اگر آپ ایک ہو جائیں گے تو یہ امت بھی ایک ہو جائے گی. تو بہت سے لوگوں نے، بہت سے علماء نے جواب دیا، ہاں ہاں ہم کوشش تو کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، لیکن وہ آتے نہیں ہیں، وہ اتحاد نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. رحیم یار خان کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی. کہنے لگے، بیٹا ہم بتائیں کہ ہم متحد کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا جی بتائیے ضرور. تو کہنے لگے، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا یہ پیٹ کا مسئلہ ہے. یعنی کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم لوگوں کو متحد کر دیں گے، پھر جماعت کا امیر تو ایک ہوگا نا. تو ہماری امانت کا کیا ہوگا؟ ہماری کھاپے شاپے یا ہمارے بچاروں میں گھومنا، 2 گارڈ پیچھے، یہ ٹیکر شیکر، یہ تو ختم ہو جائے گا. یعنی کہ ان کی جو بات تھی نا، اس کا میں نے تھوڑا سا مفہوم بیان کیا ہے. تو میں نے عرض کیا، پھر کفر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اپنے فائدے کے لیے امت کو جڑنے نہیں دے رہے، بھائی کو بھائی سے ملنے نہیں دے رہے، بھائیوں کے اندر جو درار پڑ گئی ہے اس کو قائم رکھنا ہو، بلکہ اس کو اور مضبوط کرتے رہنا ہے. تو بتائیے، تو اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہوتا ہے. اب بتائیے کہ ایک باپ نے، جس کے یعنی کہ 8-10 بچے ہیں، پہلے تو اتنے ہی ہوتے تھے، اس سے بھی زیادہ ہوتے تھے، آج کل 2-4 کا میزانیہ چل رہا ہے. تو اگر ایک باپ کے 8 بیٹے ہیں یا 10 بیٹے ہیں، 2-4 بیٹیاں بھی ہوں گی، وہ ان کو پالتا ہے، پوستا ہے، جوان کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ان کی شادیاں کر دیتا ہے، وہ اپنے اپنے گھر کے ہو جاتے ہیں. تو عرض میری یہ ہے کہ وہ چاہے گا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو متحد، بنیاد محسوس، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو، بالکل ایک بہت اتفاق ہو، محبت ہو، پیار ہو. ہر باپ یہ چاہے گا نا. لیکن اس کے جاتے ہی کچھ ناعاقبت اندیش انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، انہیں غلط اطلاعات دے کر اور جھوٹی باتیں گھڑ کر ان کے دل توڑ دیں، اور ایسا تفرقہ ڈال دیں کہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے سے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے معذور ہو جائے، محروم ہو جائے. تو بتائیے، وہ بات اس کو اگر جب اطلاع ملے گی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو سوال جواب ہوتے ہیں نا، کیسی اولاد چھوڑ کے آئے.
زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ وہ ہر طرح کے سوالات ہوں گے. اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا. بہرحال یہ تو ایک میں نے اپنا قصہ سنا دیا کہ امت کو متحد کرنے کے لیے جو بہت میرا مطلب ہے کہ تجربہ ہے، کوشش ہے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی بہت بڑا کسی بڑائی کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ میں تو علماء کی جوتیاں سیدھی کر کے ان سے کچھ سیکھتا رہا ہوں. بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک حکایت سنائی تھی کہ دیکھیں ہمارے یہاں بڑے بڑے جید عالم ہیں، بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، لیکن ان کا علم عوام تک نہیں پہنچ رہا. یعنی کہ شاذ و نادر جو محنت کر کے پہنچ جاتے تو ٹھیک ہے، لیکن عوام کی سستی ہے، سیکھ نہیں آتے. ہمارا جو محنت کر کے سیکھنے آ جاتے ہیں وہ تو مل جاتا ہے. پھر انہوں نے مثال کی کہ بڑے علماء دین کا کام ہے بالکل جیسے کہ بڑے بڑے ڈیم ہوتے ہیں نا، پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، تو ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے، لیکن فائدہ امت کو جب ہوگا کہ وہ ڈیم میں جو پانی ہے وہ زمینوں کو سیراب کرے، تو اس کے لیے چینلز ہوتے ہیں. تو بعض لوگ چینلز کا کام کرتے ہیں، علماء دین سے علم حاصل کر کر عوام تک پہنچانا. تو اسی دن میں نے یہ سنا اور میں نے کہا بھائی میں چینلز کا کام کروں گا، ان علماء سے ہدایت حاصل کروں گا اور عوام تک پہنچاؤں گا. اس لیے خواہش تو تھی میری کہ میں بھی فارغ التحصیل ہو جاؤں، لیکن بلوچستان میں میری تعیناتی تھی، کسی مدرسے میں تو داخلہ لے ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نصیحت جب میں نے سنی کہ بلغ عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اس وقت میں قرآن مجید ناظرہ بھی نہیں آتا تھا. تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ہمایوں تم کیا اتنے گئے گزرے ہو کہ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک آیت پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو اور اس کو اپنے بھائی تک پہنچا دو. کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ بھی نہیں لگے گی. تو میں نے اس وقت سے یہ کام شروع کر دیا. اللہ کے احکامات پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اپنے بھائی تک پہنچا دیتا تھا. ایک دن ایسا آیا، یہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. ایک دن ایسا وقت آیا کہ کم سے کم میں اپنے بھائیوں کو دین اسلام کے بارے میں کی موٹی موٹی باتیں سمجھا سکتا. تفاسیر کئی پڑھی اور بڑی بڑی جید علماء دین کا اس کے ساتھ دین کی تبلیغ کا بھی مشغلہ رہا. رسالت ہمیں حاصل ہوئی. تو اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ جب علم کے سمندر کو تو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں سیکھا. لیکن بہرحال ایک عام درجے سے میں بیٹھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں دین کو سمجھا سکتا ہوں کہ بھئی یہ بات ہم تعارف کے حساب سے میں نے یہ بات کر دی ہے. بات چل رہی تھی مفتی طارق مسعود صاحب کہ انہوں نے نصیحتیں کی اور یقیناً نیک نیتی سے خلوص دل سے نصیحت کی ہوگی انہوں نے. مستظن ہے میرا کہ وہ ایسی بات کہو کہ ان تک اسلام بھی پہنچ جائے اور ان کو یہ تعصب نہ ہو کہ جی آپ اپنے آپ کو تو مسلم سمجھ رہے ہیں اور ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں. دیکھیے بڑی اچھی بات ہے.
لیکن آپ پوری کیسٹ سن جائیں، آپ پھر آپ خود تبصرہ کیجئے گا کہ ان کا پیغام کیا تھا۔ اب میں چھوٹا سا پیغام میں بھی پیش کرتا ہوں، جس کے اندر وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی آدمی جب اس سے پوچھتے نا کہ آپ کون ہیں، تو اپنی شناخت بتاتا ہے کہ قرآن جو اللہ نے اس کو دی، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو کتاب اللہ نے دی، کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تم مسلمین ہو، اور انفرادی یہ جمع ہے، اور انفرادی طور پر تم کہہ سکتے ہو کہ میں مسلم ہوں۔ اور یہ بات صرف اس شریعت کی نہیں ہے، من قبل و فی ھذا، اس سے پہلی شریعتوں میں بھی یہی شناخت رکھی گئی تھی امت کی، جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی شناخت کو خالص رکھنے کی تگدوں میں یہ بات کہتا ہے، کیونکہ الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کرو۔ وہ اس کے نزدیک یہ تجربہ مطلب کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے خالص بات کہنی ہے۔ اب یہ جو سوال پیدا ہوا کہ پھر غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم پورا کا پورا دین اس کے سامنے نہیں پیش کر رہے۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب، میں ایک ایسا طریقہ بیان کرتا ہوں، مختصر سی بات، دین کا تعارف مختصر الفاظوں میں، کہ اگر آپ ہماری رہنمائی کریں، ہماری رہبری کریں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس میں ہم عمل کر لیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ کہنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت، جماعت کرو، والسمع والطاعت، اور سمع و اطاعت کرو، والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور اگر مفہوم بتا رہا ہوں، اور اگر ہجرت کا موقع ہے اللہ کے دین کے لیے تو ہجرت بھی کرو، اور اگر ایسا موقع ہے کہ جہاد و قتال کرنا ہو اللہ کے دین کے لیے تو کر گزرو، اور شہادت یا تو غازی کا درجہ ملے گا یا شہادت کا درجہ ملے گا اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ ایسا نظام آپ قائم کریں کہ لوگوں کو پر یہ فرض ہے، فَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، قرآن میں پاک میں اسی چیز کو اس طرح سے سمجھایا گیا کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، ایک جماعت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ بات بالکل آسان طریقے سے بیان کر رہا ہوں، تفصیلات جاؤں گا تو وہ بہت وقت لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ تمہارا ایک امیر ہو، ایک شخص کو مشورے کے ذریعے اپنا امیر مقرر کر لو۔ میں تو کہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو امیر مان لو، حالانکہ وہ دیوبندی ہیں اور کچھ اختلافات ہمارے علماء دیوبند سے ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے اختلافات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہم مسلم نہیں ہو، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرتے۔ اختلافات ہے، ٹھیک ہے، کبھی موقع لگے گا ہم بتا دیں کہ بھئی ہم اس چیز میں ہمارا کچھ اشکال ہے۔ تو سب سے پہلا حکم کیا ہوا؟ آمرکم بخمس،
میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں بالجماعت، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں بالجماعت، یعنی کہ جماعت میں رہو، اور جماعت میں رہنے کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک امیر بنا لو اور اس کی سمع و اطاعت کرو. اور ہجرت کا موقع ہو ہجرت کرو، جہاد کا موقع ہے تو جہاد کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مسائل کیا ہے؟ یہ جو چیز آپ بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا کہ لوگ اپنی شناخت کو جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مسلم تو آپ ہیں، ہم بھی مسلم ہیں، لیکن آپ کا مکتب فکر کیا ہے؟ آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ ابھی دیوبندی کے کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی وہ تو ظاہر ہے نا شناخت میں تو بڑھتی چلی جاتی ہے نا. یہ فرقے آپ نے نہیں بنائے، ہم نے بھی نہیں بنائے، یہ فرقے برسوں پہلے بن چکے تھے. اب ہم ان فرقہ بندیوں کو بھلا دینا ہمیں چاہیے. ہمیں مشورے سے ایک امیر مقرر کر کے ہم اس پر عمل شروع کریں کہ بالجماعت میں رہیں اور اپنے امیر کی سمع و اطاعت کریں. اور قرآن پاک جو حکم دے رہا ہے کہ آپ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تمہاری یہ امت ایک امت ہے، یعنی کہ ایک جماعت ہے. تو آپ بھی ایسی بنیاد و مرسوم بن جاؤ، امیر کسی کو بھی بنا لو. مفتی طارق مسعود صاحب کا مشورہ ہوگا، ان کی مردی ہم قبول کریں گے، بس شرط ہماری یہ ہوگی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی دین میں. اور الا للہ الدین الخالص، اور دین خالص، بس اس کے علاوہ اب کچھ نہیں. اور یہ کہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا. واتممتم علیکم نعمتی، اور تم پر نعمت تمام کر دی گئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام اللہ نے تمہارے لیے ضابطہ حیات دین اسلام مقرر کیا ہے. یہی ضابطہ حیات پسند کیا ہے. تو میں ابھی بھی وہی بات کہہ رہا ہوں آپ کی کہ اگر کسی کا اسلام ہونے کے باوجود، مسلم ہونے کے باوجود کچھ تفصیلات بیان کرنی ضرور ہے کہ بھی آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، نیاز کھاتے ہیں نہیں کھاتے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں نہیں پکارتے، وغیرہ وغیرہ. تو کچھ نہ کچھ پہچان تو ہوگی نا. تو یہاں بھی آگے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یہ حرام ہے، لیکن جب یہ لاحقے اس مقام پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھو کتنا آسان ہے، ایک شورا بناؤ 500 کی 5000 کی، پوری امت میں سے، یا پاکستان کی اگر بات ہے تو پاکستان سے بڑے بڑے جیت عالم مل جائیں گے. آپ مجلس شورا بنا لیں بڑے بڑے جیت علماء کی، اور ہر مکتب فکر سے آپ علماء لیجیے تاکہ سب کا تناسب، سب کی رائے، سب کا مشورہ شامل حال ہو جائے. اور ایک شورا ایک امیر مقرر کر دے، اور امیر کے لیے لازم ہے کہ وہ مشورے سے چلے. امرہم شورا بینہم، کہ مسلمین کے فیصلے باہم مشورے سے چلتے ہیں. تو دیکھیے نا، میں یہاں بھی آ کے کسی بات سے اختلاف نہیں کر رہا کہ مسلم کے علاوہ بھی اگر کچھ تعارفات ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا، بشرطے کہ وہ دین کے اندر رہتے ہوئے ہو، اور اتنا نہ بڑھ جائے ہم اس کو کیوں امیر بنائے، وہ تو ایسا ہے تو وہ تو ہے. یقین کیجیے یہی جو اضافی
تعارفات ہوتے ہیں، یہ جو اضافی لاحقے لگائے جاتے ہیں، یہ امت کو جڑنے نہیں دیتے، تب تو یہ بالکل حرام ہے۔ ایک اللہ کی رسی، ایک الہ واحد کی رسی، قرآن و سنت کو تھامنے نہیں دیتے، اور ایک اللہ کی رسی تھام کر متحد نہیں ہونے دیتے، ہمیں فرقہ واحد ختم نہیں کرنے دیتے، 72 فرقوں میں بٹنا ہی رہنا پسند کرتے ہیں، تو پھر یہ حرام مطلق۔ بس اب یہ عہد کرے، اطیع اللہ و اطیع رسول، اطاعت رب اور اطاعت رسول پر عمل کرنا ہے، اور وہی دین لینا ہے جو مکمل ہونے کے وقت بتا گیا تھا کہ بس یہ لائن کھینچ دی گئی ہے، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد ایک نقطے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، کسی کو کبھی حق نہیں ہے، چاہے سید البشر بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی رائے دیں، تو دیکھا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ دیکھنا منع نہیں ہے۔ خلیفہ راشد سے بھی سوالات ہوتے رہے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کپڑا آپ نے جو تقسیم ہوا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ آپ جیسے لمبے آدمی کا قبلہ بن سکے۔ اب دیکھ رہے، اب اس میں یہ بات نہیں کہ ضعیف ہے یہ حدیث یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ایک اصول بیان ہو رہا ہے اس حدیث میں کہ اسلام کا یہ اصول ہے، نظریہ ہے کہ امیر سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا فرض ہے کہ اطمینان دلائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب روایت کی صحت آپ دیکھ لیجئے، لیکن بات اصول کے مطابق ہے، اسلام کے اصول سے، دین اسلام کے جو نظام سے ملتی جلتی بات ہے، اس لیے اگر روایت ضعیف بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وغیرہ وغیرہ، صحیح ہے؟ تو بتا، اچھا یہ بات ہو گئی امارت۔ ایک امیر کے چھتر چھایا میں آپ جمع ہو گئے اور نظام چل رہا ہے، مشورے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ امارت نہیں، اگر فرض کرو مشورہ نہیں ایک امارت پر متفق بھی نہیں ہو رہے، چلو کچھ عرصے کے لیے 4-5 آدمیوں کے درمیان، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمی مقرر کیے اپنے نائب کا انتخاب کرنے کے لیے، 6 آدمی مقرر کیے کہ تم 6 کے 6 امت کے بہترین آدمی ہو، چوٹی کے لوگ ہو، بس سامنے والے حجرے میں چلے جاؤ اور اپنے درمیان ایک امیر چن لو، اور جب تک ایک امیر کی امارت کا فیصلہ نہ ہو جائے تم باہر نہیں آنا، اور ایک نوجوانوں کی گروپ کو ذمہ داری دے دی کہ چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لو، اور جب تک یہ ایک امارت کا فیصلہ نہیں کرے ان کو باہر نہیں نکل دینا۔ تو دیکھیے یہ چیز ہو، یہی چیز جب ہم دین خالص پر چلے گی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی، اور اگر کسی ایک پر اتفاق نہیں بھی ہو رہا تو امارت گردشی کر دے، کچھ عرصہ کے لیے ہر ایک کو نظام چلانے کے لیے دیکھے، موقع دے اس کو، اور جو اس کے بعد پھر مشورہ کر لو، اب اس میں کس نے اچھا کام کیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ایک چیز رہ گئی، اطیع اللہ و اطیع رسول اور دین خالص کی شرط پوری ہو جائے گی، اور لیکن اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم، وہ بھی اولی الامر میں مقرر ہو گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بات میں تنازع ہو جائے تو لٹاؤ اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف، وہی اطیع اللہ و اطیع رسول دیکھ لو، انشاءاللہ اس طریقے سے چلے گی نا، تو یہ خاکہ ہے کہ ایک امیر کے تحت متفق ہونا، تو چاہے آپ لوگ کی تاریخ مسعود صاحب کو
مقرر کر لیں، بس ایک شرط دین خالص پر عمل کرنے کا عہد کریں، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی کو دین مانے جو تکمیل دین کے وقت تک تھا. اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کے لیے آپ ایک پوری امت میں سے یا پاکستان کے حدود کے اندر بڑے بڑے جید علماء ہیں، بڑے بڑے قانون دان موجود ہیں، ان کے ججوں کی ایک ایسے تعداد مقرر کر دے کہ جو امت کے اختلافی مسائل پر نہایت ہی محبت سے اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے فیصلہ دیں کہ بھئی یہ بات یہاں تک تو صحیح ہے اور یہاں یہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے. ان کا کام ہے نا. تو جن کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، قانون کا جن کو شعور دیا ہے، تو ان کا کام ہے کہ امت کے لیے یہ کام بھی کریں. تو یقین کیجیے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا جی میں مسلم ہوں اور میرے جیسا مسلم کوئی نہیں ہے. پھر یہ نہیں ہوگا. سب دین خالص پر عمل کریں گے. اور جو آپ نے جتنے بھی مثالیں دیتے گئے، لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، لوگ وہ غلطی کرتے ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اب عوام پر ہم فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے معاملات کے اندر جو مشکلات پیدا کر دیتے ہیں لوگ، اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. لیکن میرے نزدیک بات یہ ہے کہ ہم بات پوری نہیں کرتے. بھائی مسلم ہو تو اپنا امیر بناؤ نا. آمرکم بخمس، 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، زیادہ باتیں نہیں ہیں. اللہ کی رسول کی اتنی بات بھی نہیں مان سکتے. بالجماعت، جماعت میں پسند وطاعت، اور اس کے حکم کا سنو، اس کو مانو. 3 تو یہی ختم ہو گئی، 2 ہی بچی ہے بس. والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور ہجرت کا موقع ملے تو ہجرت کو، جہاد کا موقع ملے تو جہاد کو. وما علینا الا البلاغ. اے اللہ ہمیں بنیان مرصوص کر دے، قرآن و سنت ہمیں متحد کر دے، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کر دے. ہم ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتیں بھر گئی ہیں، جو کدورتیں بھر گئی ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے دل آئینے کی طرح صاف کر دیں. اور ہم اپنے آپ کو، ہم مطلب کہ بہت ہی ناچیز آدمی ہیں. ہم ان علماؤں کی جوتیاں سیدھی کریں گے جو امت کو جوڑ دیں گے. ہم اپنے آپ کو پسند کریں گے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو امارت سے دستبردار کر دیا. جھگڑے ہی ختم. آپ امیر ہوں گے، ہم آپ کے وزیر ہوں گے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. امت کو جوڑ دو، ہم آپ کی جوتیاں سیدھی کریں گے. بس محبت کا فیصلہ ہے اور محبت کی دعوت ہے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.